بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا، اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا، ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا، اچھا تو حضرت حسین میرے حوالے کرو تاکہ اسے تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا، یہ منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا، یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ منبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا، یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی، اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بعد نخواستہ حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین منبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا، جو مجھے جانتا ہو جانے، اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرور سینہ علی مرتضیٰ اور دل بند فاطمہ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کہرام مچ گیا، اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین نے نعم لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا عمامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا، بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا، اے یزید، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رخ نہ ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی، اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی، اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دی، ان کی حرکات پر ناراض ہوئے اور خوفی کا اظہار کیا، اور کہا کہ میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن یزید نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی۔ اکھر محمد ارسلان مؤلف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت حسین سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا، اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت حسین کے قتل میں شریک ہو گیا۔
شہادت حسین پر جنات کا رونا۔ ایک سکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، کیا تم نے حضرت حسین پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا، میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں درخشاں ہیں، اس کے آباء و اجداد خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختیوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والو، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ ہوں، وہ سب تم پہ بد دعا کرتے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ سرِ زمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے اس کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ میں نے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ قاتلان حسین کا عبرتناک انجام۔ ایک سکہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا کے الفاظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے فرمایا، آ گیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اس طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال کا حال۔ شمر بن ذوالجوشن کو حضرت حسین کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو بھی بھسم ہو گیا۔ اس طرح روایت ہے کہ حضرت حسین کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بد دعا دی کہ اے میرے رب، تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کی شان حضرت حسین کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنک مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت حسین کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب قصر عمارت میں پہنچا گورنر ہاؤس تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر اتنا بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر نور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ جب پھر اس نے آدھی رات کو حضرت حسین کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی دیکھی۔ حضرت حسین کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار سقفہ نامی شخص عراق کا گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین کی شہادت میں شریک عمرو بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔
چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹا کر سے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اس طرح حضرت حسین اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورۃ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس وقت حضرت حسین کے سر مبارک سے آواز آئی اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل اور پھر کٹے سر کو لے کر پھرنا عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا کیا حضرت حسین کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور کی شفاعت پا سکیں گے؟ حضرت حسین کا سر مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعوے دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت حسین کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک کیے گئے جس میں 16 سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک سر حضرت حسین کا تھا، یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دفن ہو اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانے میں رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔